السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا شفاعۃ۔ پیارے اور محترم بھائی جناب شوکت اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے دعوت و اسلام گروپ میں کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی کچھ خدمت اور سوالات کے جوابات دینے کی غرض سے خدمت کا موقع دیا۔ آپ کا پہلا سوال ہے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں اور کیا اس کی اقسام بھی ہیں، اور یہ کہ شفاعت کا حق فقط انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ کو حاصل ہوگا یا دیگر لوگ بھی شفاعت کر پائیں گے، اور کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی یا جن کے متعلق شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو شفاعت کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش، یعنی قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن کے اندر نہ کوئی دنیا کی دنیاوی غرض و غایت پر مبنی دوستیاں کام آئیں گی، اور نہ کسی کی سفارش جو ہے وہ کسی کو کام آئے گی۔ تو شفاعت کا معنی بنتا ہے سفارش کرنا، اور کیا اس کی مختلف اقسام بھی ہیں۔ ایک شفاعت کا تعلق ہے جب کہ ہم یہاں دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ایک شفاعت کا تعلق ہے جس کا قیامت کے ساتھ تعلق ہے، یعنی قیامت کے دن کے اندر شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا جس کی شفاعت کرے گا اور جس کی سفارش کرے گا۔ کیا یہ حق فقط انبیاء علیہم السلام کو ہے یا کہ دیگر لوگوں کو بھی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق جو کہ ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہیں، اور اسی طرح صحیح مسلم کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، اور اسی طرح بیہقی وغیرہ کے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے، اور عام لوگوں میں بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے جنہیں اللہ ذوالجلال اجازت عطا فرمائے گا۔ سفارش یا شفاعت کرنے والا وہ ہوگا جسے اللہ کے دربار میں اجازت حاصل ہوگی، یعنی ہر کوئی اپنی مرضی سے منہ اٹھائے سفارش نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید آیت الکرسی کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ وہی سفارش کر سکے گا جسے اللہ ذوالجلال اجازت عطا فرمائے گا۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یعنی یہ جو قیامت کے دن کی شفاعت ہے، سفارش ہے، یہ وہی بندہ کر پائے گا کہ جسے اللہ ذوالجلال کی طرف سے اجازت حاصل ہو جائے گی، اور اسی کی طرف سے سفارش کر سکے گا یہ جس کے متعلق اللہ ذوالجلال کی طرف سے اجازت حاصل ہوگی، اور جس کے متعلق اجازت نہ ہوئی کوئی نبی، ولی، رسول اور کوئی مومن اور کوئی مسلمان اس کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ اور قیامت کے دن میں شفاعت کبریٰ کا جہاں تک تعلق ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحیحہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان دوست اپنے دوست کی بھی سفارش کرے گا جن کی طرف سے اور جس کو اجازت حاصل ہوگی۔ اور حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو کہ صحیح مسلم میں اور اسی طرح مسند امام احمد میں ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم بھی وہ مومن بندے کی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤتی بالقرآن یوم القیامت، قرآن مجید قیامت کے دن یہ لایا جائے گا اور یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ سورۃ الملک، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، بحث و تکرار کرے گی، مطلب یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور سفارش کرے گی۔ تو جن کے تعلق سے اللہ ذوالجلال کے ہاں اجازت حاصل نہ ہوئی، ان کی سفارش نہیں کی جا سکے گی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کی، کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگوں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔